الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ نفس کو لگام دے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع بنائے، نفس کو الٹپ نہ چلنے دے۔ اسی کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں۔ اور نفس تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفس لوامہ ہے، گناہ ہو جائے تو وہ ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا۔ اور ایک نفس امارہ ہے، جو ایک انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، برائیاں اس کے سامنے میں اچھا سے اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے، جو ایک انسان کو نیکیوں پر اطمینان دلاتا ہے، اور یہی اطمینان اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ تو اصولی اعتبار سے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو لگام دے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے اللہ کے حکم کے لیے، اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ جب ہم اپنے آپ کو لگام دیتے ہیں، نفس کو صحیح راستے پر لگاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من عادى لی ولیا آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی یعنی دوست سے دشمنی کی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور ایک بندہ مجھ سے جن چیزوں کے ذریعہ قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ فرائض ہیں، یعنی جو چیزیں ہم نے بندے پر فرض کیا ہے ان کو ادا کر کے میری نزدیکی چاہے تو یہ چیز مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ نوافل کا اہتمام کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب ایسا کرتا ہے بندہ تو کیا ہوتا ہے کہ میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ اٹھاتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ چلتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ اللہ عرش پر ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان کی حفاظت کرتا ہے، اس کا کان غلط باتیں نہیں سنتا، اس کی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی آنکھ غلط چیزیں نہیں دیکھتی، اس کے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے، اس کا ہاتھ دوسروں کا سامان نہیں چھوتا، اس کے پیر کی حفاظت کرتا ہے، اس کا پیر غلط جگہوں پر نہیں جاتا۔ کب ایسا ہوتا ہے؟ جب کہ ایک بندہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرتا ہے۔ اسی لیے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ نقصان میں ہوتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کہ صحت ہے اور فرصت ہے۔ گویا کہ صحت اور فرصت یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ نقصان میں ہوتے ہیں۔
اور نفس کو جب ہم لگام دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نفس کو جب ہم لگام دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے اللہ کی عبادت کر پاتے ہیں، یہاں تک کہ راتوں میں جاگ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے میں ہم گر گراتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے تھے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو مجاہدہ یا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر پاتے ہیں۔ مومن سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو مضبوط ہو، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے کمزور مومن سے، جبکہ دونوں میں بھلائی پائی جاتی ہے، دونوں میں بھلائی پائی جاتی ہے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہو اسے اختیار کرو اور عاجز مت ہو۔ اگر اختیار کیا، کوشش کیا، اس کے بعد نتیجہ نہیں ملتا ہے تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے لکھا تھا اور اس نے جو چاہا سو ہوا، کیونکہ لو شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، اگر کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے اور نتیجہ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو طبیعت پر سخت گزرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ گویا کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو طبیعت پر جو کام سخت گزرتے ہیں انہیں کرنا ہے۔ مسجد میں آنا، فجر کی نماز ادا کرنا طبیعت پر سخت تھا، لیکن ہم نے یہ نماز ادا کی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم نفس پر سخت گزرنے والے کام کرتے ہیں تو ہم جنت میں جاتے ہیں، اور من کی چاہت پوری کرتے ہیں تو ہمارے لیے جہنم کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو رب کی بندگی کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی وغیرہ لایا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ رات بتایا کرتے تھے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مانگو جو تم کو مانگنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی صحبت چاہیے جنت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم میری صحبت چاہتے ہو جنت میں تو زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو۔ تو زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا اور زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا، یہ دراصل سبب بنتا ہے کہ اس کے ذریعہ ہم رب کی رضامندی حاصل کریں۔ لہذا ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، نفس کو لگام دینا چاہیے اور نیکیوں کے کام کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور اس کا عمل بہتر ہو، لمبی عمر ملے اور اس کا عمل بہتر ہو۔ تو یہ عمل بہتر کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔